السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لائف وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 25۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر رو کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ وقت مقررہ پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھی۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خود شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پہ اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا۔ جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے جا نہیں سکتا تھا، مگر پھر ایک دم پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ رو کی تحویل جو جہنم سے بھی بدتر تھی، وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس میں پایا جاتا ہے۔ سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کے فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے، ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے، اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے۔ اسے ہر چند قدم بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑیں اور سامنے دیکھا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پہ ایک ہینٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا۔ یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سائیکاٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہوج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک سپائی پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے، اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو سمگلر والا کور تھا، یہ کہ وہ ایک سمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے، وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام
فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلرز ہیں ہم، ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اس روبدار آفیسر نے غصے سے کہا تھا، بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ 1 2 3 پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو، کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے چیز پر وہ چیز ماری، ایسے لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پہ پیچھے بندے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں میچے سختی سے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پر پڑیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ واپس اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کن پٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پر جم گیا تھا۔ سر میں گومڑ اور جسم پہ کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے، پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری اماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے۔ یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مگر اس کو بتانا مت، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈے فرش پہ دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں اور چند مزید درد کی دوائیں اس کے ساتھ اینٹ پہ رکھ دیں، جس کو تکیہ بنا کر وہ آنکھیں موندے فرش پہ لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں چند ہی تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے، میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے مزید اس کو ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہیں، یہ درندے ہیں، وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ جہاں چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ الامان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے موند لیں۔ کیا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی صورت نہیں ہے؟ گدھا نہ ہو تو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے، وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا، ورنہ وہ دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا، یہ اس دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے،
کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر گرم پانی کی بالٹی میں سر ڈبو دیا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پر تشددوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی، جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام تک نہ جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں ایک آدمی کو وہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا چکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی، ایسی سی کوششیں کامیاب نہیں ہوا کرتیں، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لے آئے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے زیادہ بڑا عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوئی تھی، مگر ایک بات طے تھی، ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیر دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جاں حالت میں سیل کے سخت فرش پر پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ دن رات برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پہ کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پہ گر جاتی۔ اسے اس گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان، محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے، ایسے الفاظ سے انہیں نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ، تاریک، غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہو کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی ان سے دوبارہ مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف محیب اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک کبھی اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوسوں کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی نیش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سنپولیے چھوڑ دیے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کو سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نام نہ چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اس وقت جب وہ سوچوں میں غلطاں تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔
اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے اور لوگوں کی قید میں، اور وہ بہت دکھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہان نے گردن موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 روز تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا۔ وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور مزید رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے کر آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ ایقان رضا، خوبصورت اور طرح دار فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے موچنے سے اپنی بہوؤں کو تراشے دیکھا تھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بہوؤں کو نہیں تراشتی تھیں، ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس نیم بے ہوش پڑی لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا۔ بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی ابرو بہت صاف تھیں۔ اگر وہ 1 ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک ابرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں ابرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے! اس نے گلاس پورا کا پورا اس کے چہرے پہ انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے سٹول پیجنز اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ملازم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکیں اور وہ اپنی زبان کھول دے یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ سٹول پیجن اس کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے کر گئے تھے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے۔ پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کہا جائے گا وہ غدار کا بیٹا ہے۔ وہ باپ جیسا ہی نکلا۔ کیا کرے، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے آئی ایم اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے۔ اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیل سے وہ نہیں بھاگ سکتا۔ ہاں، کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔
اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہیں کوئی جھول مل جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا۔ اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اسے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا، اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے۔ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی باتیں کرتے یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ! جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں۔ جس سے وہ ٹکرایا تھا اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نیم کا مخفف بھی تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے ہیں۔ شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت اس روز ٹیبل ٹیشو کا باکس رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس لڑکے کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن ذرا موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرا جمیلہ، خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرا جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اسی جگہ پر لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر 10 دن اس پر تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن بعد ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پرتفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پر چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کیا کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مطلع ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز تو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ٹھڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا، اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرہاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔
کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا دی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی۔ تہوار کا دن تھا، سب اس روز مگن تھے، وہ اپنا کام کر سکتا تھا، اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور گارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم اب بے بھری نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو منمل ہو گئے، مگر سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانۂ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانۂ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔